السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج دن ہے جس دن ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آج کے دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج وہ دن، اس دن کو ہم یہ منائیں کہ اس دن ہم جھنڈے لگائیں، جلوس نکالیں اور ایک بھی نماز نہ پڑھیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات لے کر آئے، اس کے اثرات ہم پر کیا مرتب ہوئے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس دن کتنی جھنڈیاں لگائیں، کتنے جھنڈے لگائے اور کتنی بجلی چوری کر کے آپ نے رات کو لائٹیں جلائیں اس ملک میں جہاں بجلی گھروں میں پڑنے کے لیے موجود نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ اسراف میں آتا ہے، کیونکہ وہ کام جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جن کو سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کام پھر آپ نے کس طرح سے ایجاد کر لیا۔ آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے دنیا میں، اور کیا چیز وہ تمہارے درمیان چھوڑ کے چلے گئے، کیا تم نے اس پر عمل کیا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا اور اس موقع پہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، اور میدان عرفات کے اندر وہ صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں جہاں تم بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ دھوپ تھی، لوگوں نے کوئی نہ کوئی سائے کا انتظام کیا ہوا تھا، صبح سے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کو سب کو پریشان نہ کیا جائے کہ میں کہوں کہ آؤ سارے قریب آ جائیں، آئیں گے تو پھر آگے شدت ہے موسم کی۔ آپ نے کہا جہاں پر بیٹھو ادھر ہی بیٹھے رہو، تمہیں میری آواز سنائی دے گی۔ یہ معجزہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، لوگ اس میدان میں پھیلے ہوئے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ موجود تھے ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب، آپ کو ہمارے سامنے، ہمارے کانوں میں آپ کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات کے اندر اظہار فرمایا کہ میں اپنے نبی کی بات تمہیں سنا رہا ہوں، اس نبی کی بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محترم ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اس دوران جب آپ نے خطبہ دیا، ایک عرب کا بدو بھی آیا ہوا تھا بڑے دور دراز علاقے سے۔ اس زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا، لوگ سالوں بعد کہیں گھر سے نکلتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، ایک سیزن میں جاتے تو اگلے سیزن میں کہیں واپسی ہوتی، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ گیا ہے تو کیا بنا اس کے ساتھ، واپس آیا کہ نہیں آیا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں آیا ہوا تھا، کوئی 10-15 برس پہلے کہیں آیا ہوگا حج اور عمرہ کرنے کے لیے۔ آج وہ 10-15 برس بعد آیا تو اس نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، خلاف معمول، جو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ آج بیان فرما رہے ہیں، آج ان کا بیان ہے جناب، یہاں پر آج وہ خطاب فرمائیں گے۔ آخری خطبہ تو ہم نے بعد میں طے کیا یہ آخری خطبہ تھا، کیونکہ ابھی کسی کو تو نہیں پتہ کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کیونکہ اس خطبے کے بعد چند مہینوں کے اندر ہی آپ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ تو اس لیے اس کو، اور یہ آخری خطبہ تھا کیونکہ آپ نے جو اجتماعی طور پہ دیا، اس لیے اس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا گیا کہ یہ نبی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں۔ اسے نہیں پتہ نبی کیا ہوتا ہے، ایک عرب کا دیہاتی ہے، بڑے عرصے بعد یہاں آیا ہوا ہے، وہ نبی جانتا ہی نہیں ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، آپ کب سے نبی ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا جی میں 15-20 برس پہلے آیا تھا، میں تو کوئی نبی نہیں سنا تھا۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ عرب والوں کو پتہ تھا کہ اس حرم کی ابتدا
اس بیت اللہ کی تعمیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل بھی تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو آواز لگائیے لوگوں کی طرف کہ آؤ حج کے لیے، پھر تمہارے پاس لوگ آئیں گے من حج عمیق، بڑی گہری دور دراز کی وادیوں سے چل چل کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، من فج عمیق، دور دراز کی وادیوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا وادی میں، دو ہی بندے سننے والے تھے، ایک آپ نے آواز لگائی، ابراہیم علیہ السلام سننے والے تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے سنا، لیکن اللہ نے یہ آواز ایسے پہنچائی کہ آج بھی یہ آواز کانوں میں آتی ہے۔ حج اور عمرے کا موسم ہوتا ہے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں دیتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ وہ اس آذان پر، اس اعلان پر جس روح نے بھی لبیک کہا، اللہ اس کو بھی اس گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس بدو کو یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں اور نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، آپ نے اس بدو کو سمپل یہ بتایا کہ میں ابھی ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ ایک تو یہ بتا دیا اس کو کہ میں کوئی انوکھا آدمی نہیں ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہوں اس سرزمین پہ، میں جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں۔ عرب میں یہ بڑا ضروری تھا، لوگ پوچھتے تھے آپ کا قبیلہ کون سا ہے، جی نام بتائیں۔ آپ جب نام بتاتے تھے تو ساتھ ہی والد کا نام بھی بتاتے تھے، عرب میں رواج ہے، علی بن ابو طالب، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان۔ تو آپ نے ایک ہی جملے میں بتا دیا کہ میں ابھی ابراہیم کی دعا ہوں بھائی۔ اب اس بدو کو یہ تو پتہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس عرب کے جد امجد تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہ بھی اسے پتہ تھا کہ انہوں نے کوئی دعا بھی یہاں مانگی تھی۔ اب اس کو دعا کے جو کنٹینٹس ہیں وہ تو یاد نہیں کہ دعا میں کہ یہ پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ جو بنایا تو دعا تو مانگی ہوگی۔ آپ نے کہا میں وہ ابھی ابراہیم کی دعا ہوں، اور وہ دعا پہلے پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب یہ بیت اللہ مکمل کر چکے تو وہاں انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالی ہماری یہ محنت قبول فرما، ہم دونوں کی یہ محنت، میں اور میرے بیٹے اسماعیل کی، کیونکہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا، مطیع بنا، اور ان کو حج کے مناسک سکھا اور ان کے حال پر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، تو بڑی توجہ فرمانے والا ہے، تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ساتھ یہ دعا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب ابراہیم نے کی وہ کیا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک رسول بھیجنا، رسولا منہم جو انہی میں سے ہو، یہ نہیں کہ باہر کسی اور علاقے سے کوئی آئیں اور وہ آ کر کہیں کہ جی مجھے اللہ نے یہاں رسول بنا کر بھیجا، نہیں۔ جیسے جناب لوط علیہ السلام اس بستی سے نہیں تھے، کسی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے العالمین انہی میں سے ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو اس کتاب کی اور دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کو پاکیزگی کے آداب سکھائے، انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا زبردست ہے اور جان حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے مراد نہیں جو اللہ چاہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں بھی لفظ عزیز آیا ہے عموماً وہاں اگلا لفظ اللہ کا نام آیا عزیز الحکیم، وہ زبردست ذات جس کا ہر فیصلہ ایک حکمت میں مبنی۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی، میرے ابو ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی نبی ابراہیم نے، میں وہ دعا ہوں۔ یہ دعا 4500 سال بعد اللہ نے قبول کی۔ آج تو ہم دعا مانگ کے نا دن میں دعا مانگتے ہیں صبح اور شام تک وہ دعا قبول نہ ہو تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں کون قبول کرتا ہے۔ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، جب آپ نے دعا مانگ لی، آپ کو توفیق دعا مل گئی تو سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتے ہیں۔
اللہ اگر ہمارے لیے وہ دعا بہتر ہوگی تو اسی طرح قبول ہو جائے گی، نہیں تو اللہ اس کا نیب البدل عطا کر دیں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ آنے والی کو مصیبت ٹال دیں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے، اور میدان حشر میں اللہ بہت بڑی نیکیوں کی صورت میں اسے عطا کریں گے۔ وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے یہ وہ تو تمہاری دعائیں تھیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے، ہم نے ان دعاؤں کو روک لیا تھا، آج تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، لیکن یہ کہنا ادب کے بھی خلاف ہے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے، ہماری دعا کدھر قبول ہوتی ہے جی، ہم کیسے ہیں جی دعا قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کی دعائیں بھی قبول کی ہیں، اللہ نے تو شیطان کی بھی بات مان لی، شیطان کی دعا بھی قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ اے الہ العالمین مجھے لمبی زندگی دے دیجئے، قیامت کے وقت تک میں نے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تیری یہ بات مان لی، ہم نے تمہیں وقت معلوم تک تمہیں ہم نے وقت دے دیا، تم جاؤ گمراہ کرو، لیکن میرے بندوں کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر، جو میرے بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ جی ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی۔ تو لیکن یہ نہیں طے کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کی اتھارٹی نہیں مانگ رہے کہ اللہ اپنی حکومت ہی ہمیں دے دے۔ اللہ نے بے شمار چیزیں ہمیں عطا نہیں کی، اگر ہماری ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم تو پھر پاگل ہی ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے کیا مانگنا ہے، ہر فضول چیز مانگیں گے جس کا بعد میں نتیجہ غلط نکلے گا، ہم کہیں گے یار کاش یہ مجھے پاس نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خوب مانگیں، جو وہ عطا کرے اس پر بھی شکر ادا کریں، اور جو وہ عطا نہ کرے اس پر اس کا زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو مجھے نعم البدل عطا فرما، اس کا مجھے آخرت میں اجر عطا فرما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی اللہ نے قبول کر لی، اور آگے آل عمران کے اندر اللہ نے اس دعا کا جواب دیا کہ یہ دعا ہم نے کیسے قبول کی۔ اس دعا میں اللہ نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی، الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، اللہ کی اپنی مشیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ جتا رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے، ہندو کے گھر پیدا ہوتے، عیسائی کے گھر پیدا ہوتے تو شاید آج ہی عیسائی اور یہودی ہوتے نا۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایسے خاندان میں پیدا ہو جائیں اور پھر انہیں توفیق مل جائے، اللہ کی کرم نوازی ہو جائے اور وہ دین حق پر آ جائیں، ہدایت انہیں مل جائے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے، لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، کہتے جی بس وجدنا علیہ آباؤنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اتنا شعور ہی نہیں ہوتا کہ سوچیں کہ باپ دادا کہیں گمراہ تو نہیں تھے، باپ دادا تو کوئی سند ہی نہیں ہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے تو میں بھی یہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم باپ دادا کی صرف اس لیے پیروی کر رہے ہو کہ وہ تمہارے باپ دادا تھے، کبھی سوچا وہ تو تھے ہی گمراہ تمہارے باپ دادا۔ اگر وہ گمراہ نہ ہوتے قریش کے سردار تو اللہ کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے آ کر بتایا کہ بھئی آپ سارے گمراہ ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کے، یہ گھر بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اے الہ العالمین اس گھر کو میں پاک اور صاف رکھوں گا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اس کے اندر اعتکاف متفقینہ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لیکن یہاں تو تم نے 360 بت رکھے ہوئے، یہ کون سا تم نے گھر پاک رکھا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کو بنا رہے ہیں اس کی اولاد نے وہاں بت رکھ دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں وجدنا علیہ آباؤنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جناب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بتوں کی پوجا نہ کریں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ آپ انہیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے اصل باپ دادا جو ہیں، جہاں سے تمہاری نسل چلی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ ان کے والد آزر بت بناتے تھے اور بتوں کے بہت بڑے پجاری تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی گھر میں آنکھ کھولی، اللہ نے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اللہ کے نبی تھے، وہ اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہوا، لیکن اللہ نے ان کی فطرت سلیمہ کے اندر ڈال دیا تھا کہ کوئی پتھر خدا نہیں ہو سکتا، تو کبھی انہوں نے کسی بت کے آگے پوجا بھی نہیں کی۔ اور اپنے والد صاحب سے بھی پوچھتے تھے، وہ قرآن میں مکالمہ آیا کئی جگہ پر کہ ابا جان آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں، یہ تو کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ بھی یہی جواب دیتے تھے کہ ہماری روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے، بھائی ہم ریاست کی طرف سے مذہبی پیشوا ہیں، اگر ہم ہی اس پر سوال اٹھائیں گے تو لوگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ ہمیں حکمرانوں نے بڑے منصب عطا کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو بے شمار وظائف ملتے ہیں اس عبادت کروانے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے۔ وہاں اس زمانے میں لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی عبادت کرتے تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے،
ہر گروہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی نوجوان ہے، حقیقت میں تلاش میں آیا تو حقیقت تو ہمارے پاس ہے۔ قرآن میں آتا ہے جب انہوں نے سورج والوں کو دیکھا اور رات کو ان سے پوچھا کہ تمہارا خدا کدھر ہے، تو انہوں نے کہا وہ غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا غروب بھی کبھی خدا بھی غروب ہوتے ہیں، میں غروب ہونے والے کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند والوں نے کہا کہ دیکھو کیسا چاند ہے، لیکن صبح جب چاند بھی نابود ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ تمہارا خدا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا خدا صبح نہیں نظر آتا۔ انہوں نے کہا وہ کیسا خدا ہے جو صرف رات کو طلوع ہوتا ہے؟ اور ستارہ پرستوں کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا، اور انہوں نے کہا میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو لا شریک ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، وہ ان کی عبادت گاہ تھی جس میں وہ اکٹھے ہوتے تھے، تو ایک تقریب کا موقع تھا، ان کے ہاں کوئی عبادت تھی جس کے لیے وہ شہر سے باہر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے، اور انہوں نے آ کر اس بت خانے کے اندر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا منہ، اور بڑے بت کے اوپر وہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ آپ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ تم کتنی بڑے احمق ہو کہ ان بتوں کے اوپر پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ لوگ جب واپس آئے تو حیران ہو گئے اپنے بتوں کو ٹوٹا دیکھ کے، آپس میں مگوئیاں کرنے لگ گئے کہ ان بتوں کو کس نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ہماری بستی میں ابراہیم، وہ ان بتوں کی تکریم نہیں کرتا، وہ ان بتوں کو خدا ہی نہیں مانتا، ہمیں اندیشہ ہے کہ اسی نے یہ کیا ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہیں پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا؟ آپ نے کہا بات سنو، اس بڑے سے پوچھو اور ان بتوں سے پوچھو کس نے انہیں توڑا ہے، ان سے پوچھ لیجیے، مجھے کیوں آپ نے بلایا؟ انہوں نے آگے سے فوراً جواب دیا کہ یہ کوئی بیچارے بتا سکتے ہیں ان کو کس نے توڑا؟ انہوں نے کہا پھر عقل سے کام لو، جو یہ بھی نہیں بتا سکتا کس نے اس کو توڑا ہے، کس نے اس کو مارا ہے، تو تم اس کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے حاجت روا ہیں اور وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، جو خود یہ بھی نہیں بتا سکتے کس نے ان کو توڑا اور کس نے ان کو برباد کیا۔ تو وہ ایک دفعہ تو بالکل گمسم ہو گئے، ان پر ان کی حماقت آشکار ہو گئی کہ ہمارے خدا تو اتنے معذور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو انسان کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو حقیقت بھی بتا دیں، لیکن جب وہ تعصب کا شکار ہو کے کسی کو اپنا ہیرو بنا لیتا ہے نا، پھر اس ہیرو کی آپ ہزار خامیاں بھی ان کو بتائیں گے، وہ پھر بھی نہیں کہیں نہیں جی ہمارا وہ ہیرو وہی ہے، ہم تو بس اسی کو مانتے ہیں جی۔ اور جس کے مخالف ہوتے ہیں اس کی چاہے ہزار اچھائیاں بھی بتائیں گے پھر بھی کہیں گے نہیں جی ہماری مخالفت اس وجہ سے۔ یہ وہ تعصب ہے جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جو خاندانی طور پہ نسلوں میں چلتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر سے یہ تعصب حاصل کرتے ہیں، بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں برا ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں ویسی ہے، ہم اسی کے اوپر ہماری پرورش ہوتی ہے۔ ہماری کو آزادانہ تربیت ہوتی نہیں ہے، نہ ہمارے والدین کی اس طرح تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں اسی تعصب میں پالتے ہیں۔ تو آدھی برادری سے تو ہماری ویسی خداؤں دشمنی ہوتی ہے کہ گھر والوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ برے، ہم نے کبھی اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی، نتیجتاً ہمارے خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کبھی غور ہی کر لیں یار کیا وہ قابل نفرت ہیں؟ یاد رکھیے گا انسان کبھی قابل نفرت نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں کہہ دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی تکریم بخشی ہے۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ تعصب ہوتا تو کبھی دین ہی نہیں پھیلتا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے جو گھٹیا درجے کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی موجودگی میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں نا جی فلاں درخان ہے وہ بھی بیٹھتا ہے، فلاں لوہار ہے وہ بھی بیٹھتا ہے، فلاں غلام ہے وہ بھی بیٹھتا ہے، جس کی ہمارے یہاں کو قدر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے کہا کہ مجھے ان کے پیشوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ان کا اخلاص دیکھتا ہوں، جس اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ پیشے تو انسان دنیا میں اپنی ضرورت کے لیے بناتا ہے، وگرنہ ایک آدمی جو یہاں ہڈیالہ روڈ پہ جوتے سیدھے کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے اس کو ہم موچی کہتے ہیں، لیکن وہی جب بڑا ہو کے سروس انڈسٹری بنا لیتا ہے تو پھر وہ انڈسٹریلسٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں موچی کہتا۔ اصل تو وہ سرمایہ ہے جس کی ہم عزت کر رہے ہیں، وہی آدمی ہے جس کو ہم لوہار کہتے ہیں، جب سٹیل مل لگا لیتا ہے بڑے ہو کے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی بلا ہے، وہ ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا سٹیل کا آنر ہے، پاکستان پورے میں سٹیل اسی کا بک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کے پیچھے پیسہ ہے نا۔ یہ جو جہل قومیں ہوتی ہیں نا، جہل مجہول، وہ پیسے کی عزت کرتی ہیں، افراد کی عزت نہیں کرتی۔ جب وہ غریب تھا تو کوئی عزت نہیں کی، جب اس کے پیسہ لگ گیا تو اب وہی لوہار چودھری صاحب ہے،
اس لیے اسلام بتا رہا ہے کہ یہ بات قابل فخر نہیں ہے کسی کا پیسہ ہونا، نہیں قابل نفرت ہے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، نہیں، اس کے ایمان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے کہا جی بڑا امیر ترین آدمی ہے، بڑی اس کے پاس مال و دولت ہے، کسی خاندان میں بھی رشتہ مانگ لے تو اگلے انکار ہی نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا ان جیسوں سے دنیا بھی بھر جائے تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اور صحابی کے بارے میں پوچھا، شخص کے بارے میں، آپ نے کہا جی بیچارہ بڑا غریب ہے، یہ تو اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہوتا، یہ کسی جگہ جائے تو کوئی اسے مہمان بھی نہ بنائے۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، اس کے ایمان کی اتنی طاقت ہے، اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ یہ جتنے عرب، پوری وادی بھی عرب تمہارے سرداروں سے بھری ہو تو وہ اس کے مقابلے میں پر کاہ کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہوا۔ اور اللہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، مکہ کے سرداروں نے کہا کہ کم از کم جب ہم آئیں تو یہ یہاں سے اٹھ جایا کریں۔ اور کچھ صحابہ کا بھی خیال تھا کہ بہتر تو یہ ہے، کیونکہ آپ نے دین ان تک پہنچانا ہے، جب یہ سردار آئیں تو یہ تو ہمارے اپنے ساتھی ہیں، صاحب ایمان، ان کو ہی ہم کہہ دیں گے کہ آپ ذرا سائیڈ پہ ہو جایا کرو۔ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ نے سورہ عبس و تولی نازل کر دی، اے نبی محترم، یہ لوگ جو دین کی چاہت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے منصب والے سرداران ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو اس کی حیثیت ہے جو دین کی طلب کے لیے آتا ہے، آپ ان کو کبھی اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کیا ہمارا رویہ لوگوں سے اسی طرح ہے کہ یہ آدمی بڑا دیندار ہے، یہ وعدے کا پکا ہے، یہ قابل اعتماد ہے؟ نہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا پیشہ کیا ہے، پھر اسی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہماری سوچ بھی وہی ابو جہل والی سوچ ہے، آپس کی بات ہے۔ یہ ابو جہل کا مطالبہ تھا، آج ہم بھی یہی دل کے اندر تو یہی غم پالے بیٹھے ہیں کہ یار یہ ہماری مجلس میں کیسے آ گئے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، وہ ولیمہ جس کے اندر امراء کو تو بلایا جاتا ہے کارڈ بھیج کے اور فون کر کے، اور باہر بندے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یار کو غریب اندر نہ آ جائے، کیونکہ یہ امراء کے لیے ہم نے انتظام کیا ہو۔ آپ نے کہا یہ کھانا بدترین ہے جو ہم بڑے شوق سے جا کر کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جواب دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں یتلو سے مراد ہم نے ایک اور لے لی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یتلو سے مراد ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن کی صرف تلاوت کر دیتے تھے، تلاوت تو عرب سارے کر سکتے تھے، عربی سب کو آتی تھی۔ یتلو کا مطلب تلاوت کا معنی ہے جو ہم نے بنا لیا کہ یہ آج میں نے ایک پارہ تلاوت کیا، یہ نہیں مانا اس کا۔ یہ لفظ ہے تلوتہو، اس کا مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم کسی کو فالو کرنا۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں تو آپ نے تلاوت کا حق ادا کیا۔ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا تو حق، آپ نے صرف پڑھنے کا حق ادا کیا، جبکہ قرآن کا پہلا مطالبہ ہے اس کی عزت کی جائے، اکرام کیا جائے کتاب اللہ کا، کسی ایسی جگہ کتاب نہ رکھی جائے جو اس کی توہین ہو رہی ہو۔ دوسرا ہے کہ اس کو بڑی ترتیل کے ساتھ، احتیاط اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے، ایک ایک نقطے پہ زیر اور زبر علیحدہ پتہ چلے کہ یہاں زیر پڑھ رہے ہیں یا زبر پڑھ رہے ہیں۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن نے حکم دیا کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، گاڑی نہیں چلانی کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد اگلا مطالبہ جس کے لیے کتاب بھیجی گی اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ نے یہ چاروں کام کر لیے تو آپ نے یتلو علیہم، تو پھر آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، وگرنہ آپ نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میں نے ایک نسخہ لے لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، جناب فلاں دوائی، نہ دوائی خریدی ہے نہ ڈاکٹر کا پاس گئی ہوں، اور وہی پڑھ رہا ہوں بار بار، کیلکیریا فلوریٹم 6X، اور سمجھ رہا ہوں میں اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گا، اس سے کبھی میں ٹھیک نہیں ہوں گا جب تک وہ دوائی لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بتاؤں گا نہیں، وہ پراپر کوانٹٹی کی کوالٹی کی دوائی نہیں لوں گا تو اس کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے۔ دوائی کے معاملے میں تو میرا یہ ہم سب کا یہی خیال ہے کہ یار صرف نسخے پہ لکھے ہونے سے صحت نہیں ملتی، نسخے کی دوائی لینے کے بعد اس کی پرہیز کے مطابق استعمال کریں گے تو اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا یہ آئیڈیا ہی نہیں، قرآن کے بارے میں ہمارا یہی کنسیپٹ ہے کہ بس ایسے جلدی سے 1-2 پارے پڑھ لیں اور پھر دعا کریں اور آگے چلیں، اور سارے کام سنور جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے، جبکہ یہ تو اس قرآن کے حکم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے سامنے ان آیات پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔
یتلو کا یہ مطلب ہے، ایک ایک لفظ۔ عبداللہ بن عمر نے کیوں کہا کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سالوں میں سیکھی، 8 سال مجھے لگ گئے، کیوں؟ عربی نہیں آتی تھی انہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کے اندر تمام ہمارے معاشرتی احکامات دیے گئے، انہوں نے کہا اس کو میں نے سمجھا، اپنے اوپر ہم نے نافذ کیا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں سورہ بقرہ پہ مجھے سورہ بقرہ کی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ میں نے اس کے تمام احکامات پر عمل کر لیا، اور اس کو ہم نے اپنے خاندان کے اندر بھی نافذ کر دی۔ قرآن تو نافذ کرنے کے لیے آیا تھا، تعویذ بنانے کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ یہ آیت لکھ لیں اور گلے میں ڈالیں اور چل کھڑے ہوں جائیں بغیر سوچے سمجھے۔ وہی آیت گلے میں ڈالی ہوئی ہے، باتھ روم میں بھی جا رہے ہیں اور ہر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں خیال کہ یار قرآن اٹھائے پھرتے ہیں صاحب۔ آپ کا جسم بھی ناپاک ہے، آپ کدھر یہ قرآن پہن سکتے ہیں؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ ہم نے تو عجیب ہی ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے، عجیب ہی ایک اپنے پاس سے وہ چیزیں گھڑ لی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد جو ہندو اور سکھ تھے، جو وہاں سے چیزیں آئیں، ان کو ہم نے پورا اسلامی ٹچ دے کے تو ہم اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ جی بڑا ہمارے ہاں تو اسلام ہے، ختم قرآن بھی ہمارے ہاں ہو جاتا ہے، ایک آدمی ایک صفحے سے پڑھ رہا ہے، دوسرا ایک صفحے سے پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی ٹھیکے کا کام ہو۔ یہ قرآن کو ٹھیکے کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ تمہارے دلوں کی صفائی کرتے رہیں، تمہیں تمہارا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا ہے؟ آپ نے تعلیم فرما دی کہ حسد نہیں کرنا کسی کی نعمتیں دیکھ کے۔ آج ہم کسی کے پاس اچھی گاڑی، گھر، اچھی نوکری دیکھ کے ہمیں آگ لگ جاتی ہے کہ یار اس کو کدھر مل گیا، یہ تو میرے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ کہ مجھے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے نا، میں رب ذوالجلال جو علیم حکیم رب ہے، جو اس نے مجھے دیا ہے، مجھے میری کیپیسٹی کے مطابق دیا، اس کو اللہ نہیں دیا، تو اللہ خود جانتا ہے وہ کون ہے۔ اگر میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں تقسیم پہ؟ اللہ کے رسول صحابہ کو بتا دیا کہ حسد نہیں کرنا، حسد کرو گے تو تمہارا ایمان اس طرح ختم ہو جائے گا جیسے اس طرح سے کسی کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، مونڈ دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رہتا، تمہارا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، یا احرام پہنا ہوا حرم میں بیٹھا ہوں، اور ایک اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں جو کہیں افریقہ کے جنگل میں رہتا ہے حسد کر رہا ہوں، تو میرا ایمان ادھر حرم میں ہی ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ نے صحابہ کو بتا دیا تو انہوں نے کبھی حسد نہیں کیا کسی سے۔ آپ نے جب بتا دیا غیبت نہیں کرنی تو انہوں نے غیبت نہیں کی۔ آپ نے جب بتا دیا کہ چغلی نہیں کھانی تو چغلی نہیں کی۔ آپ نے جب بتا دیا کہ کسی کو تانا نہیں دینا تو انہوں نے تانا نہیں دیا۔ یہ وہ تزکیہ ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی۔ تلاوت کے بعد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب اور دانائی کی تمہیں تعلیم دی۔ اور اگلی آیت بڑی اہم ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس رسول کے آنے سے پہلے فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس تشریف لے آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ فی ضلال مبین، آپ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس قرآن پاک کو نازل ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا، قرآن بھی سیکھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں پر بھی عمل کیا۔ اس وقت کی دنیا پر اللہ نے انہیں حکومت ادا کر دی، وہاں کوئی منصب لینے والا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا معاشرے میں، ایسے زکوٰۃ انہوں نے بانٹی، پورا نظام ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ لالچی لوگوں میں ختم ہو گیا، دھوکہ اور جھوٹ بھی ختم ہو گیا۔ جو 1500 برس پہلے خرابیاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پہلے کھلی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ آج ہم 1500 سال گزر چکے ہیں، آج آئیے اپنا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کیونکہ مکہ میں بڑا ظلم ہوتا تھا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے مہاجر ہیں جنہیں ہجرت کی۔ پہلے مہاجر جناب ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس کے بعد دوسرے مہاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے۔ وہاں اور بھی صحابہ جمع ہو گئے۔ جب وہاں صحابہ جمع ہو گئے اور وہاں عبادت اپنی کرنے لگ گئے، نجاشی وہاں کو حکمران تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہاں سے عرب والوں نے ایک وفد بھیجا، ان کو خطرہ لاحق ہوا اگر اس طرح لوگ وہاں حبشہ جاتے رہے تو یہاں ان کی بڑی مقدار جمعیت بن جائے گی۔
ان نے وفد بھیجا اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، ہمارے قوانین کو نہیں مانتے، انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، ہر خاندان کو آپس میں لڑا دیا ہے، بیٹا ہے تو باپ کی بات نہیں مانتا ہے، بھائی ہے تو بھائی کی بات نہیں مانتا، اور نیا دین ایک گھڑ لیا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ فسادی یہ لفظ تھے اس کے، یہ سارے فسادی حبشہ میں اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں پھر یہ طاقت بنا کر بیٹھتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی نے کہا میں ان کو سنوں گا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں بالکل تمہارے حوالے کروں گا، کیونکہ ہم بھی مجرموں کو پناہ نہیں دیتے۔ وہ بڑے طائف لے کر گیا تھا ان کا وفد، اور وہ اس نے طائف پیش کیے، اور جب اس نے بلایا تو صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں، اور وہ بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی بڑی صلاحیت عطا کی تھی۔ ویسے تو بنو ہاشم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا بڑا جوہر عطا کیا تھا، کردار اور خطابت ان کا ایک نشان تھا۔ حضرت جعفر دربار میں پیش ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بھائی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نیا دین آپ لے کر آ گئے اور آپ نے معاشرے کے اندر بڑا انتشار پھیلا دیا ہے۔ تو حضرت جعفر نے خطاب کیا، حضرت جعفر نے کہا یا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ، اے بادشاہ مملکت، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وناکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ونات الفواحش، اور ہر بے حیائی کا کام کرتے تھے، وتقطع الارحام، اپنے رشتوں سے قطع تلقی کر لیتے تھے، باپ سے بیٹے سے نہیں بولتا تھا، بیٹا بھائیوں سے نہیں بولتا تھا، منسی الجوار، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہم فراموش کر چکے تھے، ویاکل القوی منا الضعیف، اور ہمارے طاقتور غریبوں کو دبا لیتے تھے، غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور ان غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے حالات تھے عرب پورے کے، بڑا نقشہ انہوں نے کھینچا، اور پھر وہ فرماتے ہیں فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی پر قائم تھے، اسی روش پہ کہ پڑوسیوں پہ قبضہ کر لو، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، نہتے کی چھین لو، باپ مر گئے تو بھائی طاقت سے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ بعث اللہ رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا رسول ہمارے اندر بھیج دیا، اور رسول کون تھے؟ نعرف نسبہ، اس رسول کے نسب کو ہم جانتے تھے کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ونعرف صدقہ، اس رسول کی صداقت کو بھی ہم جانتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے ہی ہم اس کو صادق کہتے تھے، وامانتہ، وہ ایک بڑے صاحب امین شخص تھے، ہم ان کو امین کہتے تھے، وعفافہ، وہ بڑے صاحب عفت تھے، بڑے کردار کے مالک تھے، وہ جو اللہ نے رسول بھیجے، اور اس رسول نے کیا فدعانا الی اللہ، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، ہمیں اللہ کی طرف بلایا، وامرنا بالصدق الحدیث، اس رسول نے ہمیں حکم دیا سچ بولنے کا، واداء الامانہ، اس رسول نے ہمیں تعلیم دی لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کی، اس رسول نے ہمیں حکم دیا وسط الرحم، کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاشرہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، وحسن الجوار، اس رسول نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں ان پر احسان کریں، وکف عن المحارم، اور اس رسول نے ہمیں حکم دیا کہ حرمات سے بچیں، حرام چیزوں سے دور ہو جائیں، والدماء، کسی کا خون نہ بہانا ہے، ونہا عن الفواحش، اور اس رسول نے ہمیں فحش کاموں سے بھی روک دیا، اس رسول نے ہمیں منع کر دیا کہ گالی بھی آپ نے نہیں دینی، وشہادت الزور، اور اس رسول نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کسی کیس میں مقدمے میں جھوٹی گواہی بھی آپ نے نہیں دینی، واکل المال الیتیم، اور اس رسول نے یتیم کے مال کو کھانے سے حرام قرار دیے، کسی یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، وقذف المحسنہ، اور اس رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی خاتون پر آپ نے تہمت بھی نہیں لگانی، وامرنا، اور اس رسول نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اس رسول نے ہمیں تعلیم دے دی۔ کیا تعلیم دی؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یتیموں کے مال کھانا نہیں ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، سچ بولنا ہے، امانت واپس کرنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، لوگوں کے کام آنا ہے، قطع تلقی نہیں کرنی۔ اور اس دین پر ہم آ گئے، انہوں نے ہمیں ظلم کیا اور اب وہ چھوڑ کر ہم آ گئے، ہم اس کے بعد یہاں آ گئے۔ اس نے پوچھا یہی بات ہے؟ اس نے کہا جی بات تو سر یہی ہے۔ اب اس نے اگلے بار کیا، اس نے کہا جناب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ عیسائی تھا،
اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی کہ وہاں خاموشی اختیار کر. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے. حضرت ان کی والدہ محترمہ بھی صدیقہ تھیں اور اللہ کی بندی تھی، اور اللہ نے بطور معجزہ کے بن باپ کے انہیں دنیا میں پیدا فرمایا. یہ جب انہیں آیت پڑھی سورہ مریم کی تو بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتا دیا نا، اس سے زیادہ ایک تنکا بھی ان کا مقام زیادہ نہیں. وہ واقعی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے تھے. اس طرح اللہ نے جناب نجاشی کو ایمان کی دولت عطا کر دی. اس نے کہا کہ تم واپس جا سکتے ہو، طائف کے ساتھ واپس جاؤ، میں یہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ایک عیسائی بادشاہ نے جب مسلمانوں کو پناہ دی، اس کے دل نے جب گواہی دے دی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ماننے والے ہیں، میں ان کو کبھی یہاں سے نہیں نکالوں. ان کا آرام سے یہاں رہے، آپ واپس جاؤ. اللہ کے ہاں کتنا بڑا نجاشی کا مرتبہ تھا کہ جناب نجاشی فوت ہو گئے. بعد میں کب فوت ہوئے؟ جب آپ غزوہ تبوک پر گئے، آخری آپ کا غزوہ ہے. جب آپ غزوہ تبوک پہ وہاں پہنچے، اس وقت جناب نجاشی کی وفات ہو گئی حبشہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ نجاشی فوت ہو چکے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے کہا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، آج ہم اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے. اس کا نماز جنازہ آپ نے تبوک میں بیٹھ کے پڑھا، جبکہ ان کی میت جو تھی وہ حبشہ میں موجود تھی، اور جبرائیل امین نے پورا رستہ کھول دیا، آپ کے سامنے میت تھی، اور آپ نے وہاں ان کا جنازہ پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی. کتنا بڑا اللہ نے مقام عطا کیا اس شخص کو جس نے مسلمانوں کو پناہ دی. ہم اپنا کردار دیکھیں، ہم نے مسلمانوں کو پکڑا اور ڈالر لے کے ان کو بیچا اور فخر کیا کہ ہم نے بڑے پیسے کمائے اور ہم بڑے صاحب ایمان ہیں. ہمارا ایمان کدھر چلا گیا؟ ایک عیسائی نے کیا، اللہ نے ایمان دے دیا. ہم مسلمان تھے، ہم نے اپنے بھائیوں کو بیچا، پھر اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آج ہمارے 70,000 سے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ہمارے ہاں دہشت گردی کا ناسور ختم ہی نہیں ہو رہا، روزانہ حادثے ہو رہے ہیں. جب تک ہم اس گناہ عظیم سے توبہ نہیں نہ کریں گے، اللہ ہمیں کبھی معافی نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ کے ابدی قوانین ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. ہمارے سامنے نجاشی کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی، ہم اپنا ایمان ہی گم کر چکے ہیں. آج ہمیں کوئی دنیا صاحب ایمان، دنیا میں سب سے زیادہ ناقابل اعتماد ہم ہیں، کوئی ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتا. ہمارا پاسپورٹ سب سے نچلے درجے پہ ہے، اس کے اندر وہ ساری بے وفائیاں، ساری بے ایمانیاں جو آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں 70 سال سے، وہ ہمارے سامنے کھڑی. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور جناب حضرت جعفر طیار کے خطبے کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے کہ 1500 برس پہلے یہ خرابیاں ان میں سے دور ہو گئی تھی. کیا آج ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ کیا آج ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی ہمیں قرضہ دے، امانت رکھے تو ہم امانت واپس کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دوسروں کا مال نہیں کھا جاتے؟ کیا ہم بیوہ کی زمینوں پہ قبضے نہیں کر لیتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہیں گے نا کہ تم اس رسول کے آنے کے بعد بھی فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں تھے. آج ہم 1500 برس بعد بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں جس میں جناب جعفر نے جو کہا تھا کہ ہم تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے حکم سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اور آج تو 1500 برس بعد اس رسول کے آنے کے بعد ہم پھر اسی گمراہی میں ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر گمراہی میں ہیں آج ہم. آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا کوئی آدمی مجھ پر اعتماد کرتا ہے؟ کیا میں وعدہ اپنا خود ہم جائزہ لیں، میں کتنے دن میں جھوٹ بولتا ہوں، کتنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہوں، کتنی غیبت کرتا ہوں، کتنا مال چرا لیتا ہوں، اپنوں کا کس حد تک ساتھ دیتا ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کتنے مزاروں پہ جا کے میں سجدہ کرتا ہوں، اور کتنی درگاہیں ہم نے بنا لی ہیں کہ یہاں پر جی گردے کا علاج ہوتا ہے، یہاں گٹے کا علاج ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، وہاں جائیں اور چادر چڑھائیں اور سجدہ جا کر کریں. ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ روا ہی نہیں ہے. یار ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور شرک کی ہر تعبیر ہمارے اندر موجود ہے. سود ہم کھا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. کس کے ساتھ جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، ہمیں IMF نے اتنے ارب قرضہ دے دیا اور اتنا اس پر سود ہم ادا کریں گے، بڑا خوش ہوتے ہیں، مبارک دے رہے ہیں.
حالانکہ یہ تو لعنت ہے جو ہمارے گلے میں ڈالی جا رہی ہے، وہ گلے میں ہم ڈال کے کھڑے ہیں کہ جی اس قرضے سے ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ بھائی حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے بھی حالات بدل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں حالات میں بدلتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے اور اس رسول کریم کی اطاعت کرو گے تو زمین خزانے اگلے گی اور آسمان سے میں رحمت کی بارشیں نازل کروں گا۔ یہ قوانین فطرت ہیں، یہ ہم پچھلے 1500 سال سے دیکھ رہے ہیں کس طرح صحابہ اکرام اٹھے، آدھی دنیا پر ان کی خلافت قائم ہو گئی۔ کس طرح عثمان کارلو صاحب ٹی وی پہ اس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ ایک اکیلا بندہ تھا، اپنے قبیلے سے نکلا، خانہ بدوش تھا، اس نے کہا میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور کبھی کفر کے آگے، عیسائیوں کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کروں گا، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا میں جا کر لڑوں گا۔ اللہ نے اس کے خاندان کے اندر عثمانی خلافت عطا کی، 600 سال تک ان کے اندر خلافت رہی۔ آج بھی اسی حکومت کا پرتاؤ ترکی میں نظر آتا ہے، وہ آج بھی ان کی وہاں حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غازی، پھر اس پہ اتنے حملے ہوئے لیکن اللہ نے اس کو اپنی موت عطا کی۔ عثمان غازی کا مزار برسا میں ہے، لوگ وہاں دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، بھائی اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو جب تک ہم قرآن حکیم پر عمل نہیں کریں گے، فی ضلال مبین، ہم اس کھلی گمراہی میں ہی رہیں گے۔ اور ہم بہت مجرم ہیں اللہ کے ہاں کہ وہ عرب والوں سے 1500 برس پہلے قرآن سیکھا، اپنے اندر تبدیلی لے کر آ گئے۔ ہم 1500 برس میں کے بعد بھی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں او جی فلاں حکمران نے لے کر آنی تھی، وہ نہیں لے کر آیا، فلاں حکمران نے، بھائی اس حکمران نے کیا کرنا تھا؟ اس حکمران نے میرے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، اس حکمران نے آ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ میں چور بازاری نہ کروں، اس حکمران نے مجھے بتانا ہے کہ یار میں ناجائز منافع نہ لوں، اس حکمران نے مجھے بتانا ہے کہ میں پڑوسی کی جائیداد پہ قبضہ نہ کروں، یا مسجد بنا رہے ہیں اور گلی کے اندر مسجد 2 فٹ ادھر لے جا کے رستہ بند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم راستہ بند کر دو کسی کا یا راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دو اور اس کے بعد جہاد پر بھی چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا جہاد ہی قبول نہیں ہے۔ وہ رسول تو راستے کھولنے کے لیے آئے تھے، ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں اور آج اس کا نام دن منا رہے ہیں اور راستوں پہ کنٹینر لگا کے راستے بند کیے بیٹھے۔ اور جب قیامت والے دن پوچھیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہم سے نا، اور اللہ بھی پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہوا وہ قوم جس کو ہم نے دنیا کی سیادت عطا کی، دنیا کی آخری کتاب عطا کی جس میں لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قوم کیسے ذلت کے انتہائی گہرے گڑھے میں کیسی چلی گئی کہ سور کھانے والوں سے اور چوہے کھانے والوں سے مدد مانگ رہی تھی کہ آپ ہماری اکنامک مدد کریں، ہمیں ڈالر دیں۔ کبھی چینیوں کے آگے سر بسجود ہوتے تھے، کبھی امریکیوں کے آگے پڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول جواب دیں گے وہاں پر، وہ قرآن میں جواب آئے ہوئے، وہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کے نہ حلال کو مانا نہ اس قرآن کے حرام کو مانا، اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ہوں گے فسوقن فسوقن، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، اور ہمیں وہاں سے بھگا دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہونا ہے اشر ہمارا۔ اگر ہم نے حکمرانوں پہ نہ ڈالیں ہر چیز، وہ جی فلاں ایسا تھا، ہم کیسے ہیں؟ مجھ سے میرے حکمران کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے کہ آپ بتائیں، آپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا، آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کیے، آپ نے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، آپ نے ناداروں کی مدد کی، آپ کو پتہ تھا نا آپ کے محلے میں ایک بیوہ ہے، آپ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا، آپ نے اس کے باپ کے جنازے میں تو شریک ہوئے، اور پتہ تھا کہ 4 یتیم بچے ہیں، پھر آپ تو گئے ہی نہیں ان کے ہاں پتہ کرنے، بس آپ وہاں 40ویں پہ دیگیں پہ کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ یہ ہم سے سوال ہوگا ہر بندے سے، وہاں کسی حکمران نے نہیں آنا، نہ کسی حکمران پہ ہم لگا سکیں گے الزام، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو اس کی تیاری کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے اور اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کیجئے، اس کو سمجھیے، پڑھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔